السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. دین حق ایسا سچا دین ہے جس کو سننے کے لیے حوصلہ چاہیے، وگرنہ اگر اپنے وقت کا اپنے دور کا نبی بھی حق بیان کرے تو لوگ اس نبی کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے حق کے اندر اتنی پاور اور طاقت رکھی ہے کہ یہ حق جو ہے دنیا سے ٹکرا جائے تو پھر حق جو ہے وہ غالب آتا ہے، اور وہ حق جو ہے غالب آتا ہے تو اس کے راستے کے اندر کوئی ماں آ جائے، کوئی باپ آ جائے، کوئی بیٹا آ جائے تو پھر وہ اس حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت جو ہے وہ رکھی ہے، لیکن جس کو یہ حق سمجھ آ جاتا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان میں حق اور سچ والا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور جس کو یہ دین اسلام، یہ حق والا دین سمجھ آ جائے تو لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے نالا بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے دشمنی بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حق کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالحق، وہ ذات جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے حق دے کے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کے اوپر یہ دین حق جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے، یعنی حق کے مقابلے کے اندر، فرعون جانتا تھا کہ یہ موسیٰ اور اس کے اوپر اترنے والا دین جو ہے یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے
حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور اپنے جادوگروں کو بلایا، اپنے حواریوں کو بلایا، اپنے مددگاروں کو بلایا۔ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ارشاد فرماتے ہیں، اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ تم اپنا جو ہے شعبدہ دکھاؤ۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں جو ہے وہ کیا کی؟ پھینکی۔ حبال، رسیاں انہوں نے اپنی پھینکی، اور اپنی رسیاں جب انہوں نے پھینکی تو کہنے لگے وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہنے لگے کہ ہمیں فرعون کی عزت کی قسم کہ آج ہم غالب آ جائیں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ سامنے والا جو حق ہے وہ ایسا حق ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، غالب اسی نے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جب ان رسیوں کو پھینکا اور یہ قسم اٹھائی کہ آج ہم غالب آ جائیں گے، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھبرا گئے، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہ، فَأَلْقَى عَصَاهُ، اپنا ڈنڈا جو ہے، اپنی لاٹھی جو ہے، اس کو کیا کرو؟ پھینکو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فَأَلْقَى، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے، وہ سانپ جو ہے وہ بن گیا جس نے ان ساری رسیوں کو کھا لیا۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا، جو آئے تھے اس بات پہ گمان کرتے ہوئے، گمنڈ کرتے ہوئے کہ آج ہم غالب آ جائیں گے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں ہے، یہ تو حق ہے، یہ سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر تھے سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے۔ کس کو دیکھے؟ حق کو دیکھے۔ محترم بھائیو، آج معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ہم بھی حق کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ حق کے اوپر ہمارا یقین ہے، یقین ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ حق ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ جادوگر جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے کہ ہم نے حق کو دیکھ لیا ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے ہو اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت بھی نہیں لی، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ جادوگروں نے حق کو سمجھ لیا تھا، مان لیا تھا، ان کا یقین تھا کہ یہ جو ہم نے کیا وہ تو جادو ہے، شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے یہ رب کی طرف سے معجزہ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ پھر ہم کیسے نہ مانیں اس کو؟ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ،
موسیٰ بھی تمہارا بڑا ہے، تم اسی کے ساتھی ہو۔ کہنے لگے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ جادو سکھایا ہے۔ فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ حق کو پہچاننے والوں کے لیے، حق کو ماننے والوں کے لیے، جو حق کو مانتے ہیں ان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور آتی بھی کم نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے حق بات کی دعوت جو ہے قوم کو بھی پیش کی، اپنے گھر والوں کو بھی پیش کی، اور وقت کے بادشاہ کو بھی حق بات کی تلقین کی اور حق بات کی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں اکیلا ہوں، آسمانوں پہ تو ہے، زمین پہ تیرا نبی یہ خلیل اکیلا ہے۔ کہا ابراہیم تو حق بیان کرتا ہے تو اکیلا نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ حق بیان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیا ہوا معجزہ جب ان کے سامنے پیش کیا، جادوگروں نے اس کو تسلیم کیا، کہا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ایمان لے آئے، تو فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا ساتھی ہے، تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک بازو کاٹ دوں گا اور ایک تمہاری ٹانگ کاٹ دوں گا۔ من خلاف، مخالف سمت کے اندر، اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دائیں ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حق والوں نے حق کو پہچان لیا، مان لیا، تو وہ کہاں گھبراتے ہیں، کہاں گھبراتے ہیں؟ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں قالوا لا ضیرہ انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں، اگر تو ایسا کر دے گا تو ویسے بھی تو ہم نے مرنا ہی ہے، رب کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہی ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو ہمارا رب اس کے اوپر بھی ہمیں اجر عطا کرے گا۔ قالوا لا ضیرہ، کہنے لگے کوئی بات نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ویسے ہی لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری زندگی کی غلطیوں کو معاف کر دے، ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری زندگی کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پہلے مومن بن جائیں، جو پہلے مومن ہیں ان کے اندر ہم بھی شمار ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، جب انسان کو حق بات سمجھ آ جائے تو صرف یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ماننا بھی چاہیے۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے، مسلمان جب مکہ والوں نے ظلم کیے تو ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حبشہ کے اندر گئے۔ حبشہ کے اندر جب یہ مسلمان پناہ کے لیے نجاشی کے پاس گئے تو پیچھے مکہ والے بھی پہنچ گئے، کہنے لگے کہ یہ جو لوگ ہیں ہمیں واپس کر دو۔ نجاشی نے کہا نہیں، یہ میری امان کے اندر ہیں۔ تو نجاشی نے جو حبشہ کا بادشاہ ہے کیا کہتا ہے؟ ان میں سے صحابہ کرام میں سے کہتا ہے